اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 72 نیوز کا پروگرام اپنے حصے کی شمع کی ابتدا ہم اللہ رب العزت کے پاک نام سے کرتے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میں اپنے معزز مہمانوں جناب رضوان غالب صاحب جو سویا ویلفیئر فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو، اور جناب پرویز اختر سیالوی صاحب کو جو احساس فاؤنڈیشن سویا سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں مہمانوں کو اور اپنے انتہائی اور ویلفیئر کے اس چینل اور ویلفیئر تحریک کے بانی جناب ناصر عباس طارق صاحب، آپ سب کو اپنے حصے کی شمع کے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور پہلے سوال کے لیے میں جناب رضوان غالب صاحب کو تکلیف دوں گا۔ جناب رضوان غالب صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے قربانی کے اس موقع پر ہم اپنی انا کو کس طرح قربان کر سکتے ہیں، جو کہ قربانی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آج ہم اپنے جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی دولت قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس سارے پروگرام میں ہم اپنی انا کو قربان نہیں کرتے، جو کہ سب سے پہلے ہمیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انا، تکبر اور انانیت جو ہے اس کو سب سے پہلے قربان کریں، اور پھر اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی ہے اس کی ابتدا۔ جی، آپ اس کو کس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا 72 نیوز کا، جنہوں نے یہاں پہ مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو قربانی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کیا جائے، جس سے ایک تقویٰ اور پرہیزگاری کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ قربانی کا ایک جو ایونٹ ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے پورے ملک کے اندر، بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر۔ تو اس کو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک مقصد تو کسی طور پر حاصل ہو جاتا ہے کہ غربا کے اندر ہم میرا کنیکشن لاس ہو گیا۔ آ رہی ہے آواز، جاری رکھیں۔ ہاں جی، میں لائیو ہوں، میں آ رہا ہوں سامنے۔ آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے، جاری رکھیں۔ ذرا انٹرنیٹ کمزور ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک مقصد تو کسی حد تک جی کسی حد تک ایک مقصد تو ہمارا حل ہو جاتا ہے کہ غربات تک جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہنچتی ہیں، مگر اس کا جو دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپس کے اندر ایک جو بھائی چارے کی فضا ہے، ایک محبت کا جو فضا ہے، ایک امت کو اکٹھا کرنے کی، اور ایک فیملیز کو، ایک گاؤں کو، ایک شہر کو اکٹھا کرنے کی جو اس کا دوسرا مقصد ہے کہ ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا، تو اس کے اندر تھوڑی سی ابھی شاید گنجائش باقی ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر قربانی کی جاتی ہے، ایک محلے کے اندر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، مگر اگر آپ بنیادی طور پہ اپنے حالات کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے آپس کے اندر جو ہے وہ انا کی وجہ سے قدورتیں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر، ایک محلے کے اندر، ایون اپنے بھائیوں کے اندر، فیملی کے اندر مسائل ہیں جو جڑ سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، کہ اس کی بنیادی جو ایک وجہ ہے وہ ایک انا کی صورت میں ہے۔ کسی شاعر نے اس پہ بڑا خوبصورت اس کو پیش کیا تھا کہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو جھگڑے اور جو مسائل ہیں وہ انا کی وجہ سے ہیں، کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے اپنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیلف ریسپیکٹ یا اس وجہ سے آپس میں مسائل ہیں، ان کو ہم دور نہیں کرتے، ان کو دوسرے سے شیئر نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ناراض ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ناراض ہے، ایک محلے والے دوسرے محلے کے ساتھ ناراض ہیں، تو ایک یہ ایسی فضا قائم ہو چکی ہے۔ تو اس عید پہ جب ہم قربانی کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں پہ اپنی پسندیدہ چیز، اپنا پیسہ، مال
اپنا خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی کوشش کی جائے کہ اپنی انا کو ختم کیا جائے۔ میں دیکھوں کہ میری انا کی وجہ سے یا میرا کون سا گھر کا فرد، میرے علاقے کا کون سا فرد، میرے گاؤں کا کون سا فرد میرے سے ناراض ہے، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں، ایک بھائی چارے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ اگر اس عید پہ ہم یہ عہد کر لیں کہ جہاں ہم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر رہے ہیں، وہاں اپنی انا کو قربان کر کے میں اپنے بھائی کو گلے سے لگا لوں گا، میں اپنے دوست کو گلے سے لگا لوں گا، میں اپنے جو میرے جس سے عداوت ہے، میرے سے دشمنی ہے، میں اس کو گلے سے لگا لوں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ معاشرہ انشاءاللہ ایک جنت کی صورت اختیار کر لے گا، اور اناؤں کے ختم ہونے سے جو اس معاشرے کے اندر خوبصورت پیدا ہوگی، خوبصورتی پیدا ہوگی، وہ انشاءاللہ سب کو نظر آئے گی۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت مہربانی جناب، شکریہ، آپ بڑے اچھے انداز میں اپنے ادارے خیال کر رہے تھے، تو میں اس سلسلے کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور جناب میں پرویز اختر سیالوی صاحب کہ پرویز اختر سیالوی صاحب، انا ایک ایسا ہے جو دوسرے کو کم تر سمجھ کے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا نام ہے، چونکہ قربانی قرب سے نکلی ہے، اور قرب سے مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اور قرب حاصل کرنے کے لیے انسان پھر بھی تکبر اور انانیت کے اس خول میں اپنے آپ کو رکھے، تو میرا خیال ہے وہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے، انا رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ اس پہلو کو کس طرح اپنے خیال پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جبکہ ہم ایک جانور خریدتے ہیں، پھر اس کی نمائش کرتے ہیں، پھر اپنے محلے میں اپنے اس تکبر اور رعونت کا اظہار کرتے ہیں، تو نیتوں اور مال کا سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دار مدار تو نیتوں پر ہے، لیکن ظاہراً اگر کسی غریب آدمی کو یا کسی ناٹھیب کو جو یہ قربانی نہیں کر سکتا، آپ اس کے سامنے اس کی نمود و نمائش کر کے کوئی اس طرح کا جو اس میں کوئی انانیت کا پہلو نکلتا ہے، کوئی تکبر کا پہلو نکلتا ہے، آپ اس کو کس انداز سے لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں 72 نیوز کا کہ انہوں نے اس اہم موقع پر مجھے کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا۔ حاجی صاحب، جہاں تک قربانی کے فلسفے کی بات ہے، تو قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا۔ میرے خیال کے مطابق اگر دوسرے لفظوں میں اس کے لیے انگلش کا لفظ سرنڈر استعمال کریں تو بڑا ہی خوبصورت ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو جب ہم اپنی بہترین چیز یعنی اپنے مال سے ایک جانور خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی انا ہے، خود پسندی ہے، اس کو بھی ختم کریں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں بجا طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کا نہ گوشت اور نہ اس کا خون اللہ کریم کے ہاں پہنچتا ہے یا مقبول ہے، بلکہ وہ نیت اور تقوی جو انسان کے پیش نظر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تقوی کو اور اس نیت کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے قربانی کے اصل فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنی جو نیت ہے، صحیح نیت کے ساتھ اللہ کریم کے حضور اپنی اس قربانی کو پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تکبر، جیسے آپ نے بات کی تکبر کے حوالہ سے، تو کہتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ انسان جو جنت ہے اس کی ہوا تک بھی نہیں پا سکے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث قدسی ہے، نبی مہربان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ الکبر اور ردائی، تکبر اور بڑائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو انسان تکبر کرنے لگتا ہے، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
جو قربانی کر رہے ہیں اس میں نہ صرف جانور قربان کریں بلکہ اپنی انا کو بھی، اپنی خود پسندی کو بھی ختم کریں اور دوسرے انسانوں کو بھی وہ حق دینے کی کوشش کریں جو ان کا حق بنتا ہے. یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. انانیت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، اس میں رنگ و نسل کی ہو سکتی ہے، علم و حکمت کی ہو سکتی ہے، زہد و تقوی کی ہو سکتی ہے، ذات برادری کی ہو سکتی ہے. یہ انا کے مختلف خول ہیں، مختلف پہلو ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ان سارے پہلوؤں سے بچا کر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو انا کے خول سے بالکل نکال کر عاجزی اور انکساری کے پہلو میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا بہت اچھا جی، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس سوال کو جو ہے اس تفصیل بیان کی ہے. تو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو انانیت ہے اس کے کئی قول ہیں، اس میں آپ کو اپنے علم پر بھی تکبر اور رعونت آ سکتی ہے، اپنے مال کی قربانی پر بھی آ سکتی ہے، اپنے زہد و تقوی کے بھی آپ یہ تکبر اپناتے ہیں. میں پھر سیالوی صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے نزدیک ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک قسم کی وہ جو ہے انا کی قسم ہے، تکبر کی قسم ہے، آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہل علم، اہل مال و دولت یا اہل منصب یا سوسائٹی میں اپنے آبا و اجداد اور قبیلہ اور خاندان کے اوپر جو تکبر کرتے ہیں، ان میں سے سب سے خطرناک قسم کون سی ہوتی ہے جس سے بچنا چاہیے؟ میرے خیال کے مطابق علم و حکمت جو ہے یہ ایسا ایک وار ہے شیطان کا جو عموماً انسان کو یعنی اللہ کریم سے بہت دور لے جاتا ہے. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کے پاس شیطان جو ہے وہ آیا اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا ہے کہ آج سے آپ جو عبادت ہے اس کو ترک کر دیں، عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پہلے ہی بہت عبادت کر چکے ہیں. تو آپ اسی وقت اس کے اس وار کو بھانپ گئے اور آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا اور کہا کہ دفع ہو جا، تو شیطان ہے. کیونکہ جب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی سے بھی عمل جو ہے وہ ساقط نہیں ہوا تو میں عبد القادر کون ہوتا ہوں جس سے عمل جو ہے وہ ساقط ہو جائے. تو وہ جاتی دفعہ اس نے پھر آپ پر یعنی ایک اور وار کیا اور یہ کہا کہ اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے. تو آپ نے پھر اس کے اس وار کو بھی ضائع کر دیا یہ کہہ کر کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرے خیال کے مطابق یعنی علم و حکمت وہ یعنی انانیت کی قسم ہے جو عموماً یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور لے جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میرے جیسا نہ علم کسی کے پاس ہے اور نہ حکمت کسی کے پاس ہے. میرے خیال کے مطابق جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس ہی حکمت ہے، تو یہ اس کے یعنی علم سے دور ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو حکیم سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے. تو علم و حکمت کی جو ایک قسم ہے انانیت کی، یہ عموماً انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے. تو اگر اس ضمن میں میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو شیطان نے دلیل پیش کی تھی جب اللہ کریم نے یعنی شیطان سے یہ کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل تو بڑی معقول تھی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہو تم؟ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے کہیں درجے بہتر ہے. لیکن وہ یہ دیکھنے سے قاصر رہا کہ یہ مٹی کا جو پتلا ہے اس کے پیچھے حکم کس کا ہے. اگر وہ اس حکم کو دیکھتا کہ اس کے پیچھے حکم تو اللہ پاک کا ہے تو وہ راندہ درگاہ نہ ہوتا. اس نے اپنے علم پر
اور اپنی جو اس کی ذات تھی اس کی بڑائی پر تکبر کیا اور راندہ درگاہ ہوا. اس لیے علم و حکمت وہ ایسی انانیت ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے سے بہت دور لے جاتی ہے. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و حکمت میں اور ذرا برکت عطا فرمائے. رضوان غالب صاحب، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ تکبر اور رعونت جو ہے، اس کی پیک جو ہے وہ ابلیس اور شیطان ہے. ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس عاجزی و انکساری جو ہے اور قربانی جو ہے، یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جو ہے سنت ہے، وہ اپنی پیک پر پہنچتی ہے. تو ان دو عمل میں جہاں ایک طرف قربانی اور ایک طرف تکبر اور رعونت ہے، تو تکبر کی ابتدا شیطان سے، جبکہ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس قربانی کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے دوران شیطان نے کتنے وار کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اور حضرت ام ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ تکبر اور بھلائی اور قربانی، یعنی بھلائی اور قربانی کو لے کے چلیں گے تو ساتھ ہی شیطان آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. فلاح انسانیت کے حوالے سے آپ اس قربانی کے عمل کو کس طرح لیتے ہیں کہ کیا شیطان ان لوگوں کو جو اس عمل کو کرنے کے حقدار ہیں، یعنی وہ ان کی قربانی واجب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اوپر عمل پیرا نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا عمل جو ہے وہ بھی فلاح انسانیت کے ایک بہت بڑا عمل ہے. یعنی آپ کی قربانی سے انسانیت کو فلاح پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، غریبوں کو اس کے ساتھ اچھا رزق، اچھا کھانا ملتا ہے، میسر ہوتا ہے، اور آپ کی طرف سے ایک ایثار کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ قربانی میں غرباء کا شامل ہونا اس حد تک ضروری ہے، اور قربانی دینے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے چہروں پر کراٹیں اور اپنے قلب و نظر پہ کتنی وسعت رکھنی چاہیے تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اس عمل کو نہیں کرتے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہے. اس کو آپ ذرا اپنے انداز میں بیان کریں. جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے بیان کیا کہ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی، اور جو ایک نہایت زبردست ایک عمل اللہ پاک نے ان سے شروع کروایا. اللہ پاک کی اس کے اندر حکمت تھی کہ چونکہ جو مینوفیکچرر ہے، بیسیکلی ایک موبائل کا مینوفیکچرر جانتا ہے کہ اس موبائل کے اندر کیا کیا آسانیاں ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کام یہ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کہاں یہ کام کرے گا، کہاں نہیں کر سکتا. سیم اسی طرح اللہ پاک کو پتا تھا کہ یہ جو قربانی ہے یہ انسانیت کے لیے کیسا سبق رکھتی ہے اور کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے، اور یہ انسان کے لیے ضروری کیوں ہے. تو اللہ پاک نے قربانی کے عمل کو جاری فرمایا. اور آپ اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ قربانی کا عمل ویسے چل رہا ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں، مگر اس کے اندر اب ایک دکھاؤ والا، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو دکھانے والا عمل اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات کے اندر اور شہروں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فریزروں کو بھر لیتے ہیں مگر قربانی کے بعد یہ حقداروں تک نہیں پہنچ پاتا. ہمارے جاننے والے، اگر میں نے قربانی کی ہے تو میرے جاننے والے بھی زیادہ تر لوگوں نے قربانی کی ہوگی، تو کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ وہ گوشت انہی گھروں کے اندر سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، انہی لوگوں کے اندر پہنچتا رہتا ہے جو اس کے شاید حقدار نہیں ہیں، جن کی اپنی بھی قربانی ہے، میری طرف سے ان کی طرف گیا، ان کی طرف سے میری طرف آ گیا. تو ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک چیز معاشرے کے اندر پھیل گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا مقصد غرباء کے لیے تھا. ایک تو اپنی پرہیزگاری اور تقوی کے لیے اللہ پاک نے اس کو جاری فرمایا، اور دوسرا یہ تھا کہ غرباء جو پورا سال شاید اس کو کھانے کی اپنی اس طرح سے پوری نہیں کر پاتے، ضروریات نہیں پوری کر پاتے، ان کے لیے قربانی کے عمل کو رکھا گیا کہ تاکہ ان لوگوں تک گوشت پہنچائیں، ان لوگوں تک اسباب زندگی مہیا کریں جو شاید اس کو اپنی زندگی کے اندر افورڈ نہیں کر پاتے. تو اللہ پاک کی اس جاری کردہ اس بہترین چیز کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اس کی اثر روح کے مطابق چلائیں.
کیا کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم پیسے تو لگا رہے ہیں، قربانی تو کر رہے ہیں، مگر اس کا ثواب ہمیں نہیں پہنچ رہا، اس کا اصل مقصد ہم حاصل نہیں کر پا رہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ قربانیاں کرنے کے بعد بھی کیا وہ گوشت وہ جو چیز ہے وہ غربا تک پہنچ رہی ہے، اس کے اصل حقدار تک پہنچ رہی ہے، یا صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں جی یہ بڑے اچھا انسان ہے، بڑا نیک متقی ہے، اتنا بڑا بیل اس نے ذبح کر دیا، اتنا بڑا بکرا اس نے ذبح کر دیا۔ تو اس چیز امر کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ لوگوں تک اس کے اصل حقدار تک اس کی چیز کو پہنچایا جائے۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ اس میں کسی تکبر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ کیا میں مطلب میرے پاس زیادہ مال ہے تو میں نے اتنا بڑا بیل ذبح کر دیا، میں نے ایک سے زیادہ قربانیاں کر دی، میں بڑا مالدار شخص ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ظاہری بات ہے جیسے سیالوی صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک تک نہ تو اس کا گوشت پہنچ رہا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچ رہا ہے، اس تک تو آپ کا تقویٰ پہنچ رہا ہے، اور جہاں پہ تکبر آ جائے اور انا آ جائے وہاں پہ شاید یہ تقویٰ اس دل میں گھر نہیں کر سکتا۔ تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ اس بات کو سوچیں کہ اپنے دلوں سے اناؤں اور تکبروں کو ختم کر کے جو اصل قربانی کی روح ہے اس عید پہ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم اصل قربانی کی روح کے مطابق انشاءاللہ اس عید کو منائیں گے اور اس کے اصل حقداروں تک اس کو پہنچائیں گے جو سنت ابراہیمی ہے، نہ کہ ہم شیطان کی پیروی کرتے ہوئے تکبر اور انا کو اپنے دلوں کے اندر جگا دیں۔ بہت بہت مہربانی جناب، شکریہ۔ اچھا ناصر عباس طارر صاحب ہمارے پاس لائن میں، ناصر عباس طارر صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر، ناصر عباس طارر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا سر، آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، میرا اندازہ تھا کہ شاید آپ اب یہاں لائن نہیں ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، ابن ماجہ میں 4173 حدیث نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں ایک رتی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یعنی اتنی بڑی جی میری آواز پہنچ رہی ہے طارر صاحب؟ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرے خیال میں۔ ہیلو جی ناصر عباس طارر صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ جی ناصر عباس طارر صاحب۔ جی سر، وہ ہینگ ہونے کی وجہ سے میں آپ کا سوال ہاں پورا تو نہیں سن سکا، لیکن جاوید صاحب، گوندر صاحب، اختر صاحب اور پرویز اختر صاحب، رضوان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا اس حوالے سے میرا اتنا نالج تو نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں جو اصل میں اسلام ایک مکمل طور پہ ضابطہ حیات اسی لیے ہے کہ اسلام میں عاجزی، قربانی، برداشت اور صبر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت سے عزت ملے گی، پیسے سے ہمیں شہرت ملے گی، اور جب قربانی دیے بغیر ہم یہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرنے والے کو میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کا ساتھی ہوں۔ دیکھیں اس سے بڑا اور کوئی گارنٹر اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہمیں کیوں میسج دیا گیا، اس میں رشتے کا احترام اور
انا کی قربانی جو ہے یہ ہمیں اصل میں ہمارے جو مسائل ہیں وہ شو آف، غرور، تکبر، یہی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خاتمے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، سوسائٹی میں بہتر رول ادا کرنے کے لیے جو ویلفیئر سوسائٹیز کا جو رول ہے، جو کردار ادا کر رہی ہیں، وہی اس کا حل ہے۔ دیکھیں اسی میں ہی انا کی قربانی مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ وہ بہت سے حاجی مختار صاحب میں جب بہت گیا تو انہوں نے مجھے، رؤف صاحب کے ماموں ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن رات کو ایک گلی کی صفائی کر رہا تھا تو وہ میرے مخالفین کی تھی، تو وہاں سے کوئی بندہ نکلا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ رات کو یہی کام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہو سکتا مجھے مخالف صاف کرنے نہ دیتا، یا میرا اپنا کوئی مجھے اس کام سے منع کرتا کہ حاجی صاحب آپ تو جو ہے آپ تو گوندل صاحب ہیں، آپ فلاں 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 ہیں، تو ہماری اس میں انسلٹ ہے۔ دیکھیں ہم سب کو جو سوسائٹیز کا جو رول ہے منڈی مولدین میں، یہ اسی طریقے سے ہی انا کی قربانی ہوگی۔ جب انا کے ہم فیصلہ کر لیں کہ اس قربانی کے اوپر ہم سب نے انا کا جو بکرا ہے جو ہمارے اندر ہے، ہم نے اس کو قربانی کے ساتھ اس انا کے بکرے کو بھی ہم نے ذبح کرنا ہے۔ ہم نے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں، اس سے بے شک اس کا قصور ہے، لیکن ہم نے اس سے معافی مانگ لینی ہے۔ میں بڑا اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، بہت زیادہ پریشان بھی ہوتا ہوں، مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ اتنا تکبر ہے، اتنی انا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ جو میزائل ہے، اس میزائل کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، جو ہی میزائل اوپر جاتا ہے تو یہ ہلکا ہوتا جاتا ہے، جب یہ فل مکمل طور پہ اپنی سپیڈ پکڑتا ہے تو یہ بہت سارا وزن یہ نیچے اس کا گر جاتا ہے، اور گر جاتا ہے، اور یہ اتنا ہی تیزی سے جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ہم مسلمان جو ہیں، ہم نے اسی طرح اپنے اندر جو ہے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ کے گاؤں کی سطح پہ، ہم سب گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، اب اس کو ساری زندگی موقع نہیں ملے گا۔ اچھا اس کے اندر جو وہ حسد ہے، جو حسد کی وہ آگ ہے، اس سے اتنا وہ جلے گا، میرے یہ قابو آ جائے تو میں نہیں اس کو چھوڑوں گا۔ اور جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ کبھی مجھے ایک بڑے آپ کو میں ایک دلچسپ بات سناؤں کہ مجھے ایک دوست نے سنایا قصہ کہ یہ میاں نواز شریف بہت پہلے جو ان کا ٹینیور تھا، یہ پرائم منسٹر تھے، تو یہ سنگاپور گئے۔ سنگاپور جب گئے تو وہاں جو 48 میں جب سنگاپور آزاد ہوا تو وہ وکیل صاحب تھے جنہوں نے اس کے قوانین اور وہاں پہ جو اس کے پرائم منسٹر تھے، تو نواز شریف نے ان سے سوال کیا کہ کیا سنگاپور پاکستان جو ہے وہ سنگاپور بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ جب سوال کا جواب دیا تو انہوں نے کہا جی نہیں بن سکتا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم وکالت کرتے تھے، 3 لوگ تھے، اس میں ہمارے کلائنٹ مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ جو ہمارے کلائنٹ غیر مسلم آتے تھے تو ان کو ہم بتاتے تھے کہ آپ کا جو کیس ہے کسی بھی حوالے سے جو ان کے ایشوز ہوتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ سیٹلمنٹ کر لیں آپس میں، اپنی انا کو ختم کر لیں تو آپ کے کیس کی صورتحال ہے، آپ کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے وہ کر جاتے تھے۔ کہتے تھے جب جو ہمارے مسلم کلائنٹ تھے جب ہم ان کو یہ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں سیٹلمنٹ نہیں کروں گا، میں مر گیا تو میرا بیٹا اس کو فیس کرے گا، وہ میرا بیٹا بھی مر گیا تو اس کا بیٹا اس کو فیس کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلم جو ذہنیت ہے اس کا یہ حال ہے، آپ کس طرح آپ کے ہاں جو ماحول ہے تو کس طرح آپ سنگاپور بن سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہم کم از کم جاوید صاحب ہم ویلفیئر سوسائٹیز جو ہے یہ ساری اس پروگرام کے توسط سے میں کہوں گا کہ تمام لوگ جتنے ممبران ہیں، ایک گاؤں میں سے 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، ان کے ڈونر اور منتظم جتنے ہیں وہ سارے اس فیصلہ کر رہے ہیں کہ کم از کم ہم جو لوگ ہیں
ہم نے اپنی انا کا جو بکرا ہے اس کو ہم نے اس عید قربان پہ ہمارے اندر جو تھوڑی سی تھی اس کو بھی ہم نے ذبح کرنا ہے. ہم نے جی تمام جی چیزیں تمام تلخیاں برداشت کرتے ہوئے آگے کا سفر جاری رکھنا ہے. اور اس سے جو اپنی ذات ہے تسخیر ذات جو ہے وہ اس سے عمل اس کے اوپر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی عید کے اوپر ہمیں بہت سے نتائج جو ہیں وہ اس کے مل جائیں گے. بہت اچھا میسج ہے جناب ناصر عباس طارق صاحب. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اور میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے موومنٹ شروع کیا ہے یہ ہر گاؤں میں 130 سے زیادہ گاؤں میں یہ ویلفیئر سوسائٹیز فاؤنڈیشنز کمیٹیز بن چکی ہیں اور اس میں ہزارہ لوگ انوالو ہو چکے ہیں. اور یہ ایک ایسی تحریک بن چکی ہے کہ جو دن بدن انشاءاللہ العزیز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے. اس میں جو لوگ ہیں وہ آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں. وہ بڑے اپنے گروپس کی صورت میں جو آپ نے گروپ بنایا اس کے والد بڑے کنیکٹڈ ہیں. آپس میں مشورہ کرتے ہیں آپس میں اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے ایک دوسرے سے رہنمائی لیتے ہیں. یہ جو ایک فیملی جنریٹ ہو رہی ہے اتنی پازیٹیو تھنکنگ ہے ان لوگوں کی کہ آپ جس سے بات کریں وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے وہ آپ کو اتنا زبردست پک کرتا ہے. اس فیملی کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کیسے آپ نے کوئی ایسا ویژن کوئی ایسی ٹریننگ کوئی ایسی تربیت کا کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو ایک موومنٹ چلی ہے جس کو ماشاءاللہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اس فکر کو اس پورے ضلع کے ایک ایک فرد تک پہنچایا جائے اور اس پازیٹیو تھنکنگ کو آپس میں کوآپریشن کے لیے اس طرح استعمال کیا جائے کہ جو گاؤں ابھی تک اس میں انوالو نہیں ہے وہ بھی اس کا حصہ بن جائے اور ہمیں ایک پورے جسم کی طرح ضلع منڈی بہودین کو پنجاب کا ایک خوبصورت ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ضلع جو ہے وہ بنا سکیں فلاح و بہبود کے حوالے سے اس کے شہریوں کو تمام جو ہے وہ سہولتیں میسر ہوں. اس کے میں آپ لوگوں کی تربیت اور ٹریننگ کے حوالے سے کوئی ایسے آپ نے کوئی پلان ترتیب دیا ہے کیونکہ آپ ہماری وہ قیادت ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ سارے ویژن جو ہیں وہ اپنے قائم کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس کوشش کو دیکھ کر آپ کی اس دن رات اس میں انوالومنٹ کو دیکھ کر میں کہتا ہوں حیران ہے. میں آپ کے سوال کو مکمل طور پہ سمجھ گیا ہوں. جاوید صاحب ذہن سازی دنیا میں انسان کی تربیت اور ذہن سازی مشکل ترین کام ہے. بیسیکلی تو ذہن سازی ہے نا. جی یہ انبیاء کا کام ہے جی بڑا مشکل کام ہے بالکل. اور یہ ہم جیسے گناہگاروں اور کم علم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے تو یہ اس کا خاص کرم ہے. آگے یہ جو ہے جس طرح ایک گروپ کی صورت میں پھر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک باڈی بنا رہے ہیں ذیلی سطح پہ جب آپ کی باڈی بن جائے گی باڈی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ونگز بنائیں گے. وہ ونگز ہوں گے یہ نہ تو کوئی سیاسی ونگ ہے نہ یہ مفاداتی ونگ ہے. ان ونگز میں جو آدمی جس سکل کے اس ونگ کے ساتھ وہ منسلک ہوں گے انہی میں سے ایک بندہ جو ہے ان کی ونگ کی سربراہی کرے گا. تو جب ہمارے پاس بہت سے لوگ آ جائیں گے جو سکلڈ ہیں جو اپنے ذات کے حصار سے نکل کر باہر سوچتے ہیں لوگوں کے لیے باڈی کے بعد ہم نے علماء کو دعوت دینی ہے کہ تحصیل کی سطح پہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کی کانفرنس ہوگی. اور مزید جو ہے ہم نے بہت سارا میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں ہمیں بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پہ آپ کو ایک تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی اور یہ آپ اور پرویز صاحب اور رضوان صاحب جیسے لوگ ہی لے کر آئیں گے اور کوئی باہر سے ہمیں نہیں آئے گا کیونکہ مسائل بھی ہمارے خود سے پیدا کر دے آئے اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ اوورسیز بھی کھڑے ہیں اور منڈی بہودین پاکستان کا ایک مثالی ضلع فلاحی ضلع پرامن اور خوشحال ضلع بنے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے سخت محنت کی جدوجہد کی ہمیں ضرورت ہے اور جو ایک بیس دیکھیں یہ ایک آپ کی جو بیس ہے وہ بن گئی ہے اینٹیں جو ہیں وہ آپ نے رکھ دی ہیں. اب ایک مضبوط ہے کہ جو لوگ فلاحی تنظیموں میں ہیں وہ ان کو اس میں کوئی غلط آدمی تو ٹک ہی نہیں سکتا کہ جس نے ذاتی بات کرنی ہے وہ نکل جائے گا جس نے اپنی بات کرنی ہے وہ بھی نکل جائے گا. تو مفادات سے پاک جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی اور اس میں ہمیں بہت سارے چیلنجز آنے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کی اللہ تعالیٰ خود نگرانی کرے اور جب نیت ہماری درست ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ جو تحریک ہے
یہ ایک پازیٹیو کلب ہوگا. یہ پازیٹیو ویلفیئر مائنڈیڈ جو لوگ ہیں، یہ منڈی بولدین کے لوگ پاکستان میں ایک ایسی لہر خوشبو آئے گی، آپ دیکھیں گے یہ خوشبو سارے پاکستان میں پھیلے گی. اس کے لیے ہمیں مضبوط میڈیا جو ہے اس کی ضرورت ہے، جس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ اس دور میں میڈیا جو ہے، میں کہیں بیٹھا ہوں، آپ کے دوست کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھر میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو مثبت طریقے سے میڈیا کا یوز جو کرنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آپ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت سے کام ہم نے ابھی کرنے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ مل کے اس ضلع کو بھی سنواریں گے اور ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کریں گے. اور یہ ایک پاکستان میں ایک 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 منفرد کام ہے. اصل میں یہی کام ہے، مواخات یہی ہے. اسی لیے ہی پاکستان کا جو ہے وہ اصول ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہم سارے مسائل کا خاتمہ کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاؤں میں سے 10 20 50 لوگ اس گاؤں کے لیے سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ یار یہ میری گلی ہے، میرا گھر ہے، مجھے کام کرنا ہے. جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے اس گاؤں کے لیے، اس ضلع کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو وہ یہ تھوڑا سا کام ہے. اور اس میں ہم نے بہت سارا اضافہ کرنا ہے. آنے والے وقت میں آپ نے لوکل ڈونر جو ہیں ان کو آپ نے پیدا کرنا ہے. گاؤں کی آپس میں مواخات جو ہے وہ اپنے اس کو بڑھانا ہے. جو گاؤں زیادہ سوشل ہے، جس گاؤں میں زیادہ وسائل ہیں، وہ کم وسائل والے گاؤں کی مدد کرے. جو لوگ سکلڈ ہیں ان گاؤں پہ تجربات، جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے، وہ دوسرے گاؤں کو ان کو گائیڈ کریں. تو ضلعی سطح پہ جو باڈی ہے اس کے بہت زیادہ لمبے چوڑے مقاصد ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک باڈی اور مضبوط تنظیم کی صورت میں ہم ان ٹارگٹ کو اچیو انشاءاللہ کر لیں گے. انشاءاللہ آپ نے اس حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا بڑی تفصیل سے بتایا ہے. میرے دوسرے دوست بیٹھے ہیں، وہ اب انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے آپ کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اس جو آن لائن ہماری میٹنگ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی سوال کر لوں کہ اس وقت جو یہ تنظیمات ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو آپ ایک اس طرح کا میسج دے سکیں کہ ان کو بہت سارے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، کہ کیا یہ بھی اپنے اس کام میں کس قسم کی قربانی جو ہے وہ دیں گے؟ ان کو بھی اپنی وہ کہتے ہیں انانیت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، وقت کی قربانی، زبان، الفاظ کی، جان کی قربانی، یہ ساری قربانی دے کر ایک مقام پہ پہنچنا ہے. تو کیا اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ بہت آسان کام ہے، تو کیا واقعی یہ آسان کام ہے یا ایک مشکل کام ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کافی جو مراحل ہے وہ طے کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں جاوید صاحب، بالکل یہ آسان کام نہیں ہے. انسان تو دنیا میں آیا، یہ امتحان کا ہے. تو ہمیں عارضی طور پہ ہمیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، اور ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. دیکھیں جو آپ جانتے ہیں کہ اچھائی کا کام اس طرح ہے، وہ چینی کہاوت بھی ہے، جس طرح آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، برائی جو ہے ایسا ہے جس طرح پیراشوٹر آتے ہیں. تو لیکن یہ دیر پا ہوتی ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کے لیے. تو جو لوگ فلاحی تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ باتیں بھی سنتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کے ہمارے 2-3 لوگ جو 4 ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف کون سی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو یہ میں خود ابھی تک باتیں سنتا ہوں. بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جن چیزوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ آئیں گی. اسی پہ میں ایک بات آپ کو سناؤں. میاں شاہ محمد صاحب واڑہ عالم سے تھے. انہوں نے 1917 میں ایک سکول کی بنیاد رکھی، اور وہ بورڈنگ سکول تھا. پھر انہوں نے پورے پاکستان سے اس وقت ہندوستان تک انہوں نے چندے کی کلیکشن کی. ان کے پڑپوتے نے مجھے بات سنائی کہ ایک راستے سے وہ گزرتے تھے، تو یہ ان تنظیموں کے لیے یہ میسج ہے ان کا. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ فلاں راستہ جو ہے انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تو میں گزرتا ہوں، تو آپ جائیں وہاں پہ پولی اور جو راستہ ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ گئے، انہوں نے کام کیا ان کے پڑپوتے نے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے باتیں کی، جو وہ گھر کے آس پاس جو ہمسائے تھے وہ واپس آئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں یہ کام جو ہے آئندہ میں نہیں جاؤں گا. تو میاں شاہ محمد صاحب کے پاس ایک پورا ڈنڈکا جو ہے وہ چھڑی، موٹی چھڑی تھی. انہوں نے 5-7 لگانے کے بعد کہا کہ بچے میں 50 سال سے یہ باتیں سن رہا ہوں، تم پہلے دن ہی اتنے تنگ ہو گئے ہو. اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات ان سب لوگوں کو کہ عبدالستار ایدھی 19 توپوں کی سلامی نہ لے کر جاتا. ان کے دیکھیں
ناجائز اولاد پالنے کا، پتہ نہیں کون کون سے الزامات جو ہیں ان کے خلاف لگے ہیں، اخوت کے اوپر کس کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں. لیکن کیا اخوت کا سفر رک گیا ہے؟ کیا عبدالستار ایدھی جیسا کسی کو پروٹوکول ملا ہے؟ کیا میاں شاہ محمد نہ میں ملا ہوں نہ ملا، میں ان کی خدمات سے جو ہے وہ. اور دوسری ایک اور بھی میں آپ ان کا ایک میسج دے دوں، وہ کسی بندے کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو چھوٹا ہوا جوتا جو ہے وہ مذاق میں ڈونیٹ کیا. انہوں نے اس جوتے کو سنبھالنے کے بعد اس کو پالش کیا، اس کو ٹھیک کروایا، ٹھیک کروانے کے بعد کوئی 2-4 پیسے کا بیچا اور ان کو خط لکھا کہ یہ آپ کے جو پیسے تھے میں نے اسکول میں ڈال دیے. اسی شخص نے ان کو جو ہے وہ کمرہ بنوا دیا. وہ کمرہ میں نے خود وہاں پر جا کر دیکھا ہے. کوئی چھوٹا ڈونر نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اپنے آپ ایک سمت میں آجی کے ساتھ صبر اور برداشت کے ساتھ کام کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ بھی وقت ہے جب ایسا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے 200 500 بندے جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا، آدھا گھنٹے کی سپیچ، تقریر، موٹیویشن ان کو دینے کی کوشش کرنا ایک ڈونر نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، جس ایک گاؤں کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس گاؤں میں منتھلی 8 10 7 لاکھ منتھلی چندہ ان کا ریگولر آتا ہے اور وہاں پہ کروڑوں روپے لوگ اس گاؤں کو دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو آزماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ فلسفے پہ پیچھے آپ جائیں نا تو 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے، اس کے پیچھے ایک میسج تھا نا کہ جب آپ کے نبوت میں نہیں تھے، آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا تو لوگ صادق اور امین جو ہے وہ آپ کو مانتے تھے. تو یہ آپ کو دیکھیں جو مٹی کا جو آپ سمجھیں جو مٹی کا جو روڑا ہوتا ہے مٹی کا، اب دیکھیں جتنے اس کو جتنے ٹھڈے مارتے ہیں دیکھیں اتنا وہ پختہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ٹھڈے اور یہ ٹھڈے ہی ہیں، یہ گالی بھی آپ کو آئے گی، آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ کھا رہے ہیں. ان باتوں کے لیے یہ سارے لوگ تیار رہیں. یہ باتیں آپ کے ساتھ ہونی. اب میکسیمم ویلفیئر سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ جو گاؤں میں سے جو سمجھتے ہیں کہ میری سیاست اور میری چودراہٹ، میری حویلی، میرا ایم پی اے، میرا ایم این اے، میں چیئرمین، میں ہلکے کونسلر، وہ لوگ میکسیمم تعداد میں ان سوسائٹیز میں نہیں ہیں اور اندر آنے سے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ لینا ہے، ہم نے ان کو پیار محبت کا پیغام دینا ہے. جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ ناراض ہیں، جو لوگ غلط راستے پہ ہیں، ہماری اصل تو ٹارگٹ ہے کہ ہم ان کو ٹھیک راستے پہ لے کے آئیں. اس کے لیے ٹھیک ہمارا خود سے رہنا ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ویلفیئر کے، یہ جو میں نے آپ کو چند باتیں سنائی، یہ ساری بڑے لوگ تھے، وہ تب بڑے جا کے بنے، تب ان کو کامیابی ملی جب انہوں نے یہ ساری باتیں برداشت کی. بے شک. جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے ناصر عباس طارق صاحب، آپ آن لائن ہیں ابھی؟ جی جو ہے صاحب آپ پرویز صاحب سے سوال کریں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. بہت مہربانی جناب، بڑا اچھا میسج دیا آپ نے. میں اپنے جناب پرویز اختر سیالوی صاحب اور رضوان خان غالب صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اچھا میسج ہے کہ جو ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، موو اینڈ ڈائریکٹ چلے ہیں نا، اس میں ہمیں بہت ساری آزمائش جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت ساری جو زبانیں ہیں وہ الٹے الزامات لگائیں گی، لیکن ہم نے ان کے سامنے جو چیز پیش کرنی ہے وہ کریکٹر ہے، وہ کردار ہے. ہم نے پلٹ کر ایسی باتوں کا جواب دینا، وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے اس مثبت کام کے اوپر دھیان دینا ہے اور توجہ دے کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے. کیونکہ وہ جو نیگیٹو مائنڈ لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے رہیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے. اگر ہم ایک مثبت سوچ لے کر، اچھا مقصد لے کر، ایک اچھی قیادت کی سربراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہیں. تو میں جناب رضوان خان غالب صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو، جو آپ ایک احساس فاؤنڈیشن سیریا چلا رہے ہیں، میں اس کے کاموں سے بڑے اچھی طرح آگاہ ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. بہت ساری آپ نے لائٹنگ کا انتظامات کیا ہے، اپنے گاؤں کو روشن کیا ہے. تو جہاں اپنے گاؤں کو روشن کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اس کے رستوں کو دن رات بنانے میں کوشاں ہیں، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دن رات سہولتیں، تعلیم اور صحت کے لیے اور روشنیاں بانٹنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، وہاں آپ کے تجربے میں بھی کوئی ایسی چیز گزری ہے کہ جس نے آپ کو ڈسہارٹ کیا ہو یا جس نے آپ کو پریشان کیا ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ تھینک یو جاوید صاحب. ناصر صاحب کی بھی گفتگو سنی، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا.
جاوید صاحب تجربات تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کے مزاج کو. تو ایک مزاج کو، ایک جنریشن کو ایک نئی سمت میں لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے مزاج بڑے ڈیولپڈ ہیں آلریڈی، ایک ہم سمت پہ چلتے رہے ہیں. تو ویلفیئر گو کے کانسیپٹ دنیا کے اندر ایک نیا نہیں ہے، بڑا پرانا کانسیپٹ ہے دنیا کے اندر، مگر ہمارے ہاں شاید یہ تھوڑا سا نیا کانسیپٹ ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں 1 منٹ میں آپ کو سناؤں گا. نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا. تو جب وہ صدر بنے، نیلسن منڈیلا ایک بڑی جدوجہد کے بعد، 3 دہائیوں کی جدوجہد کے بعد وہ صدر بنے. تو ایک جگہ پہ وہ کسی وزٹ کرنے کے لیے گئے، تو ایک ہوٹل کے اندر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. تو جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ اور بیٹھا تھا. تو وہ شخص جو ہے نا وہ کانپ رہا تھا کھانا کھاتے ہوئے نا، اسے کھانا نہیں کھایا جا رہا. تو نیلسن منڈیلا نے اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا. تو اس کو کہا کہ کھانا کھاؤ. وہ کھانا کھانے کی کوشش کر رہا تھا، کھا نہیں پا رہا تھا، اس کو پسینہ آ رہا تھا اور وہ بڑے برے حالت کے اندر تھا. بہرحال وہ کھانا کھایا اس نے. تو نیلسن منڈیلا نے اس کو کہا جی اب آپ جا سکتے. وہ چلا گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، آپ نے اس کو ایک پہلے بلایا کیوں اور وہ اتنا پریشان کیوں لگ رہا تھا. تو نیلسن منڈیلا نے کہا، بڑے تاریخی الفاظ ہیں اس کے، کہ یہ وہ شخص ہے جو جیل میں 26-27 سال کافی عرصہ وہ جیل میں رہا نیلسن منڈیلا. تو یہ میرا جیلر تھا بیسیکلی، یہ جیلر تھا، اور مجھ پہ دنیا کا کوئی ایسا ستم نہیں جو اس نے میرے اوپر نہ کیا ہو. اس نے مجھے ہر طرح کا تشدد کا نشانہ بنایا، ہر طرح سے جیسے یہ مجھے اس نے پریشان کیا. تو اور اس کو یہ ڈر تھا کہ آج میں اس کا بدلہ لوں گا، آج میں ملک کا صدر ہوں. تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ اگر میں اسے بدلہ لوں تو میرے اور اس کے اندر فرق نہیں رہ جائے گا کوئی. تو یہ کریکٹر کا فرق تھا. میں اس لیے وہ شخص جیلر کو کوئی نہیں دنیا میں جانتا، نیلسن منڈیلا کو ایک دنیا جانتی ہے، اور ایز اے موٹیویشن لوگ اس کو لیتے ہیں. تو یہ بالکل آپ کو اپنی انائیں اور تکبر قربان کرنا پڑتا ہے، پھر آپ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کر پاتے ہیں، اپنے لیے کچھ کر پاتے ہیں. تو احساس فاؤنڈیشن سیویا کا جب قیام کیا گیا تو یہ آسان کام نہیں تھا، مشکل کام تھا. تو ہمارے کچھ لوگوں نے بڑا اچھا عمدہ سٹیپس لیے، اس کو ان کے اندر یہ آگاہی آئی تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو فنڈنگ بھی آنا شروع ہوگی. اب سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے، وہ میرے کسی استاد نے کہا تھا کہ یہ لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، آپ اس کو جو مرضی کرتے رہو، یہ بیچارہ کچھ نہیں کرے گا، اس کو چلاؤ، توڑ دو، پھوڑو، کچھ نہیں کرے گا. مگر انسان کو سے ڈیل کرنا ذرا مختلف ہے. اگر کیا پتا آپ اس کو اچھی بات کر رہے ہیں، وہ اس کو غلط سمجھ رہا ہو، آپ اس کے بارے میں اچھا اس کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ غلط سمجھے، وہ آپ اس سے پیار سے بات کریں، وہ آپ سے غصہ کرے. تو انسان کو ڈھالنا مشکل تھا. تو بڑے مسائل کا، چیلنجز کا سامنا تھا. ہم نے صفائی کا پروجیکٹ کیا، کتنے برسوں سے اس طرح جامع طرح کی صفائی نہیں ہوئی تھی، جگہ جگہ کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کو اٹھوانے میں. تو اس میں بھی طرح طرح کے مسائل، لوگ کوڑا اٹھانے پہ بھی پریشان تھے، جی ہماری زمین کے یہ جو ہے نا وہ مٹی ڈلی ہوئی آپ کیوں اٹھا رہے ہیں. صفائی کرنے پہ مسائل تھے. تو جی اب جو کچھ ڈونرز اس طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ ڈونرز ہیں، ان کے اوورسیز ڈونرز ہیں، ان کے فیملی والے یہاں سے تھوڑا سا سم ٹائمز اس طرح سے ہو جاتے ہیں، جی یہ تو ہم پیسے دے کے تنظیم چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے بڑے مسائل ہیں. ہمارے کچھ ورکرز ہیں یہاں پہ، میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. حافظ شہزاد صاحب ہیں، اور شاہد مہر صاحب ہیں، اور بھی ماشاءاللہ عرفان خان صاحب ہیں. اور مطلب انہوں نے ان اناؤں سے بڑھ کے سوچا، اور انہوں نے ایک 2 ٹوک اراکین نے یہ فیصلہ کیا، جی سیاست سے اس کو بالکل دور رکھا جائے گا، سیاست سے بھی دور رکھے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو مسلکی اگر کسی کا اختلاف ہے تو اس سے بھی دور رکھیں گے، ہر طرح کے برادری ازم سے دور رکھیں گے. تو ان سارے مسائل سے نکل کے الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن سیویا نے کافی زیادہ پروجیکٹس کیے. صفائی کا ہم 1.5 سے 2 لاکھ ہمارا منتھلی خرچہ اس پہ چل رہا ہے. اسٹریٹ لائٹس کی ہیں ہم نے، اور بھی اس طرح کے واٹر فلٹریشن پلانٹ انسٹال کیے ہیں، غرباء کی مدد کی ہے، مساکین. تو ایک اس پروسیس سے ہم پہلے سے نکل کے انشاءاللہ دوسرے فیز کے اندر جا چکے ہیں. تو اگر ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو لوگوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی انا کو نیچے دبا کے اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. تو جس کا صلہ یہ ملا کہ انشاءاللہ ڈونرز ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارا کام چل رہا ہے. یہی آج کا موضوع بھی تھا کہ اپنی انا کو کس طرح قربان کرنا ہے. تو اس راستے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بت ہے اس کو پاش کرنے کے لیے کہا وہ میں ہی ایک انا ہے، اور یہی ایک تکبر ہے. اگر آپ اس میں کو ختم کر دیں گے تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی انا، تکبر، رعونت کو اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بڑا اچھا میسج ہے آپ کی طرف سے بھی
تو میں ابھی سوال کروں گا جناب پرویز اختر سیالوی صاحب سے. پرویز اختر سیالوی صاحب، آپ کے خیال میں جب ایک پازیٹیو سوچ لے کر کچھ لوگ ایک گاؤں میں کام کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی نظر ہر اس کام پہ پڑتی ہے جو اس گاؤں کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ گندی نالیاں دیکھیں گے تو ان کی کوشش ہوگی ہم فوراً ان کی صفائی کا انتظام کریں. وہ اپنی گلی ٹوٹی ہوئی دیکھیں گے تو ان کی فوراً سوچ ہوگی کہ ہم ان کی کس طرح مرمت کروا دیں. اندھیرا دیکھیں گے کہ ان کی خواہش ہوگی یار جلدی یہاں سے لائٹنگ کروا دیں. گندا پانی لوگ پی رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں تو وہ فلٹریشن پلانٹ کا انتظام شروع کر دیتے ہیں. بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو ان کی فیس کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں فوتگی ہوتی ہے تو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا انتظام و انسلام سنبھالنے کی کوئی، یعنی ہر وہ کام جو پازیٹیو ہے وہ کرنے والی یہ ٹیم جو ہر گاؤں میں آج موجود ہے، کام کر رہی ہے، اس کو اس کے باوجود مختلف مسائل پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. تو کیا یہ حق کی راہ ہے؟ حق کی راہ کا یہ بھی پہچان ہے کہ آپ کو پرابلمز آئیں گی، آپ کو مختلف پرابلم فیس کرنا پڑے گی. یعنی ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کو ایک مہینہ روزے رکھنے پڑیں گے تب آپ عید تک پہنچیں گے. تو لہٰذا یہ جو پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں، جو ہم مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو میسج کنوے کریں گے اپنے دوستوں کے لیے کہ وہ اپنے دلوں کو میں وسعت پیدا کریں، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کریں، کوئی پریشانی نہ لیں اور اپنے بہتر اور پازیٹیو کام کے لیے اپنی تگ و دو جو ہے وہ شب و روز جاری رکھیں. آپ کا میرا خیال میوٹ پہ لگا ہوا ہے، آپ کا مائک میوٹ پہ لگا ہوا ہے، اس کو اوپن. 25 جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، 25 اپریل سے احساس فاؤنڈیشن نے اپنے کام کا آغاز کیا. الحمدللہ آج تک ہم تقریباً 40 لاکھ روپے کی ڈونیشن اکٹھی کر چکے ہیں اور مختلف جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان پر تقریباً 25 لاکھ روپیہ ہم خرچ بھی کر چکے ہیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کے اندر بہت سے تجربات ہمیں حاصل ہوئے. جیسا رضوان صاحب نے کہا، اصل میں ہماری جو ٹیم ہے اس کا مخلص ہونا انتہائی ضروری ہے. جب تک کسی کام کے کرنے والے لوگ مخلص نہیں ہوں گے اس وقت تک یعنی وہ کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجام نہیں پاتا. تو بڑی حد تک جو ہماری ٹیم ہے اس پر پہلے بھی لوگ اعتماد کرتے تھے اور آج بھی لوگ الحمدللہ ہماری ٹیم پر اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ روز بروز انشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے. یعنی جس کی عمدہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی چینل پی ٹی وی ورلڈ پر بھی ہمارا کام ہے اس کو سراہا گیا ہے. تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ مختلف ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہی رہتے ہیں، اور جو سمجھ کر لیں کہ نقطے نکالنے والے تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا جو ایک اچھا پہلو ہے اپنے کام کا اس کی طرف نظر رکھنی ہے، نہ کہ لوگوں کی تنقید کی طرف. جب تک ہم اپنے کام پر نظر رکھیں گے اور اپنے جو کام ہے اس جو صرف اور صرف ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ ہوگی تو ہم ان تنقید کرنے والے لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ صرف اور صرف اپنا کام ہے اس کی طرف توجہ دیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے. تو یعنی کام کرنے والے لوگ جتنے مخلص ہوں گے کسی تنظیم میں، کسی سوسائٹی میں، اتنے ہی اس کے جو معاونین ہیں اس کی اچھے انداز میں اس کی معاونت کرتے رہیں گے، ان کا اعتماد برقرار رہے گا. جی، میں آج کے اس پروگرام میں مشکور ہوں جناب نذیر میموریل ہاسپٹل ملک وال کا، وہ اس کو سپانسر کرنے میں شامل ہیں، اور العنایت مارکیٹ ڈوک جوڑی اور ممتاز فلنگ سٹیشن لیدرا کلاں، یہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے سپانسر ہیں. ان کے تعاون سے ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ہمارے سب سے بڑے جو 72 نیوز کو چلا رہے ہیں جناب ناصر عباس طارق صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے جو اس ویلفیئر سوسائٹیز کو ایک ویلفیئر موومنٹ کا رنگ دے کر ہر گاؤں اور ہر محلے تک پہنچا رہے ہیں. اور 72 نیوز
جس کا یہ پروگرام اپنے حصے کی شمع جو ہے، اس کا نام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اندھیروں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں ذرا رابطہ کرنا چاہوں گا جناب ناصر عباس تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا کہ لیفٹ ہو گئے؟ جناب پروڈیوسر صاحب۔ اوکے، اور جناب رضوان خان غالب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے آخر میں اپنے اس 72 نیوز ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر جناب اسد جعفری صاحب، جناب ناصر عباس تارڑ صاحب، جناب پرویز اختر خیالی صاحب اور رضوان خان غالب صاحب، آپ تمام کے بے حد مشکور ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ہمیں یہ میسج جو ہے وہ اپنا لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے، اور ایک ویلفیئر موومنٹ، ایک تحریک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے چل رہی ہے، اس کے دن رات ہونے والے اس کام کو عوام تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور ان کے اس عمل کو پروموٹ کرنے کے لیے 72 نیوز جو ہے وہ اپنا چینل جو ہے ہمہ وقت اس کے لیے پیش کیے ہوئے ہے۔ میں 72 نیوز کے پوری انتظامیہ، ان کے مالکان اور آرگنائزر اور ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس تحریک کو جو انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، جو ہر گاؤں میں، ہر گریے میں، ہر شہر میں اپنی اس فکر کو، پازیٹیو سوچ کو آگے چلا رہی ہے، اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔